تے ذرا میل نہ رکھے ایسا مرشد کامل پاؤں تے میرے لونو دے وچ وہی بسے یہ کہہ کے نا اللہ تجھے یہ کتاب نفع دے گی اور چلے گئے. کہا بھائی مسعود اگر مجھے ملنا ہو تو خانگاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی میں آ جانا. بابا صاحب پڑھنے لگ گئے اور پھر کوشش کی ہے کہ رات کو خانگاہ میں جائیں اور مرشد کی زیارت کریں. تو جیسے ہی گئے تو وہاں بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اولیاء اللہ بیٹھے ہیں اور محافظ بھی بیٹھے ہیں. تو اس طالب علم کو روک دیا، کہا حضرت سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کھڑے ہو جاؤ، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کھڑے ہو جاؤ. کہا ویسے تو مرشد کی راہ میں ساری زندگی کھڑا رہنا مجھے پسند ہے، لیکن حضرت فرما گئے ہیں کہ آ جانا. تو کہہ دیں جا کے کہ طالب علم فرید آیا ہے، طالب علم فرید آیا ہے. جا کے محافظ نے بتا دیا. کہا جلدی کرو، حضرت اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوئے. کہا جلدی کرو، اس فرید کو میرے پاس بلا لو، مسعود کو بلاؤ. بابا صاحب کی 18 یا 20 سال کی عمر، بہاؤالدین زکریا چوٹی کے ولی اور عالم. تو قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے مرید کا تعارف کرایا بہاؤالدین سے، یہ میرا مسعود ہے، آپ دیکھ لیں. اور انہوں نے بھی دیکھا، کہا واقعہ یہ مسعود ہے، کیونکہ وہ بھی زمین کو دیکھ کے پڑ گئے تھے. یہاں تک کہ حضرت قطب الدین واپس جانے لگے دہلی کی طرف، عازم سفر ہوئے. حضرت بابا فرید کہنے لگے حضور مجھے ساتھ لے لے. کہا نہیں، تم ابھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد جاؤ سیر و تفریح کرو. قل سیرو فی الارض، کب استاق بنو کہ اللہ کی زمین پہ سیر و تفریح کرو. سیر و تفریح سے مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ والے ملے ان کی صحبتوں کو اختیار کرو. یہ نہیں جا کے گڈانی جا کے بیٹھ جاؤ، کلی جھیل جا کے بیٹھ جاؤ، ہاں، یا آس پہ جا کے بیٹھ جاؤ. اس سیر سے مراد اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں اور اولیاء اللہ کی زیارتیں ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے حضرت مسعود ملت فرماتے ہیں میں نے دور دراز کے سفر کیے، بغداد گیا، کربلا گیا، نیشا پور جہاں فرید الدین اتار جیسے ولی کامل تھے، ان کا نام ہے فرید، یہ فرید الدین گن شکر ہے، وہ فرید الدین اتار نیشا پوری ہے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرہ اولیاء. بہت بڑی کتاب، مستند اور جامع کلام کیا ہے. ان کے اوپر بھی کبھی وقت ملا تو گفتگو ہوگی. تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں کرمان گیا، کرمان کے اندر ایک بہت بڑا ولی تھا. سبحان اللہ، یہ واقعہ بڑا سننے کے قابل ہے. کرمان کے اندر ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے وحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں. ان کی صحبت میں ہر وقت 7 سے 8 ولی موجود ہوتے تھے، اور جب تک وہ کسی ولی کی کرامت نہیں دیکھتے تھے ان کو جانے نہیں دیتے تھے. ہم یہاں آئے ہو تو کچھ دکھا کے جاؤ یا دیکھ کے جاؤ، اور دکھاؤں گا بھی اور دیکھوں گا بھی، یہ شرط ہوتی تھی ان کی. فرمایا کہ ولیوں سے انہوں نے گزارش کی اپنی کرامات دکھاؤ. کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ، اور یہ نوجوانی کا عالم ہے، چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں. حضرت مسعود فرید الدین گن شکر بیٹھے ہیں اور حضرت وحد الدین کرمانی فرمانے لگے اے نوجوان تو بھی کوئی کرامت دکھا. تو بابا صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا حضور میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن میرا مرشد بہت کچھ ہے، میں تو کچھ نہیں. اور جو کچھ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو واقعہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، اور یہاں جو کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ دعوے کرتے ہیں. اور عاجزی و انکساری اہل اللہ کا طریق ہے اور ان کا شیوا و شعار ہے. وہ اپنے اشعار کے اندر کہتے ہیں
لوگ تو 2 کتابیں پڑھ لیں، عالم کا کورس کر لیں، مفتی کا، اپنے آپ کو بڑا کرم خاص سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مفتی اور شیخ الحدیث بن گئے۔ اولیاء اللہ جو ہے وہ جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا نیچے جھکتے جاتے ہیں، کیونکہ درخت جتنا پھلدار ہوتا جاتا ہے اتنا اس کی ٹہنیاں مضبوط اور جھکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہی حضرت انسان کو بتایا کہ نام میں سے نہ پاچ ڈاکی تے نہ پوری سر ساہی انسان خود بے وزن ہے، لیکن فرمایا لوگوں جب کسی اللہ کے ولی کے دامن میں لگ جائے، فرمایا مٹی تو مٹی ہوتی ہے، لیکن جب شیخ سعدی فرماتی ہے پھولوں کی صحبت میں آتی ہے تو خوشبو والی ہو جاتی ہے۔ کپڑا تو کپڑا ہوتا ہے، لیکن جب کعبے کا غلاف بن جاتا ہے تو بڑی عظمت ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب قرآن کا غلاف بنتا ہے تو قیمت بڑھ گئی۔ فرمایا لکڑی تو لکڑی ہے، لیکن قرآن کی ریل بن گئی تو وزن بڑھ گیا۔ تو یاد رکھو جو اولیاء اللہ کے دامن میں لگ جاتا ہے اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر دیا۔ فرمایا حد و دین کرمانی فرماتے ہیں نوجوان اور جان نہیں چھوٹنی، کوئی کرامت دکھا۔ حضور گنج شکر کہتے ہیں حضور میں تو کچھ نہیں لیکن میرا پیر بڑا کچھ ہے۔ کہا بات ادھر ادھر کی نہ کرو، کوئی کرامت دکھاؤ۔ کہا حضور اگر چاہتے ہیں تو سب آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کریں، جب اشارہ دوں تو کھول دینا۔ سب نے آنکھیں بند کی ہے، کرمان کی سرزمین ہے، وہ حد و دل کرمانی کی بارگاہ ہے، اور فرمایا بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں۔ حضرت فرید الدین کہنے لگے اب آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی تو سارے حرم کعبہ میں موجود تھے، سارے حرم کعبہ میں موجود تھے۔ یہ فرید الدین کا شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا، وہاں آج بھی زاویہ فرید کے نام سے جگہ ہے۔ مدینہ المنورہ گیا، مکہ المکرمہ کی زیارت کی، اصفہان کے اندر گیا تو وہاں ایک ولی کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ شیر پہرا دے رہا ہے، کوئی عام بندہ جا نہیں رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں ہمت کر کے اندر داخل ہوا، ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، ہیبت کا عالم ہے، کسی کو یرانہ ہے ضبط نہیں اندر قدم رکھے۔ فرمایا کہ ولی بیٹھا عبادت میں نفل میں ہے، سلام پھیرا، کہنے لگے فرید الدین آ گئے؟ آپ حیران ہیں کہ ان کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ کہا فرید الدین غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، جب تو ارادہ لے کے میری طرف چلا تھا اس وقت بھی میری نظریں تیرے اوپر تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کی صحبت میں چند گھڑیاں رہا، روز ان کی غذا کیا تھی اس ولی کی؟ آسمان سے 2 چپاتیاں اور ایک شوربے کی پیالی اترتی تھی۔ کتاب کا نام ہے انوار الفرید، مسلم نظامی کی لکھی ہوئی، ان کا مزار بھی وہاں ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فرید الدین جس دن میں مہمان ہوا تو پیالیاں اتری،
سکتے جاؤ. کہا جاتے ہوئے ایک راز تو بتا دے, یہ ٹانگ کیوں کٹی ہے, اب کب سے اس غار میں ہے؟ کہا مجھے 70 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 70 سال عبادت کرتے ہوئے گزر گئی. میں نوجوانی کے عالم کے اندر فرمایا اس غار میں آیا, عبادت کرتا رہا. ایک دل میں خیال آیا, ایک عورت بکریاں چراتی اس غار کے قریب آتی. ایک دن وسوسہ آیا کہ ذرا اس عورت سے جا کے باتیں تو 4 کر لوں, دل بھی بیٹھ جائے گا. کہا بس ایک قدم پیر رکھا ہے, غیب سے آواز آئی, محبت کا دعویٰ تو میری کا کرتا ہے اور ارادہ غیر کا کرتا ہے. کب تلوار لی, ٹانگ کو کاٹ دیا. میں نے کہا اب دنیا کی طرف جانا حرام ہے, اب یار کو میری یاری پسند آ گئی. تبھی تو کہا کہ محبت کا دعویٰ تو میرا جاتا دوسری طرف ہے. فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں علم پڑھا, صبر کیے, واپس ملتان آیا اور پھر ارادہ کیا, ماں سے اجازت طلب کی, اماں اجازت دے دو, اب میں دہلی جانا چاہتا ہوں پیر و مرشد کی بارگاہ میں. کہا بیٹا جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائی. فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں 40 سال تک مسعود گنج شکر نے وہ کام کیا جو اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فیصلہ, اللہ کے احکامات کی بجاوری کی ہے. 40 سال تک عبادت کی. 40 سال کے بعد اب فرید اس مقام پہ پہنچا ہے. اب جو فرید کے دل میں خیال آتا ہے رب وہی کر دیتا ہے, رب وہی کر دیتا ہے. بڑے زہد اور تقوی. فرمایا اب مرشد کی طرف دوبارہ سفر ہے, اور جاتے جاتے جیسے دہلی کے قریب پہنچے, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی مسجد میں درس حدیث دے رہے ہیں. بڑے بڑے علماء, زعماء, اولیاء, صوفیاء, اتقیاء, اصفیاء بیٹھے ہوئے ہیں. اور بابا صاحب فرماتے میرے دل میں خیال آیا, پتہ نہیں مرشد پہچانے نہ پہچانے. اگر نہ پہچانا تو فرید پھر تیرے لیے یہ روشن دنیا بھی اندھیر ہے, اور نکلا سورج بھی کسی کام کا نہیں ہے. تیرے لیے یہ دنیا اندھیر ہے. اگر پہچان لیا تو بات بن جائے گی. آپ فرماتے ہیں میں جا کے نا مسجد میں دروازے کے پیچھے بیٹھ گیا. آواز آئی فرید الدین آ گئے ہو. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرا وسوسہ ہے, کانوں کا ایسے شبہ ہے. پھر آواز آئی فرید الدین آ گئے ہو. اب میں نے یقین کر لیا. پھر تیسری آواز آئی میں مرشد کی بارگاہ میں حاضر. حضرت قطب الدین کے قدموں پہ گر گیا. فرمایا ہاں بیٹا میں تیرا انتظار کر رہا تھا, تیرا حصہ جو میرے پاس ہے لے لو. اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنا مرید کر لیا. آج کا بندہ کہتا ہے مرید ہونے کی ضرورت نہیں اور پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھو جب تک پیر نہیں پکڑتے, خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اب بات نہیں بنتی. اور جو پکڑ لیتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, پھر نہ وہ یہاں چھوڑتے ہیں نہ وہاں چھوڑتے. فرمایا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں. مل کے پڑھو لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں. اور جدی پا پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں, اور جدی پا پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. حضرت تاجدار گولڈا پیر میرا علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہے آپ کی بارگاہ میں. آپ نے فرمایا حج کا ارادہ ہے, چلنا چاہتے ہو؟ کہا حضور ظہر نصیب پیر کے ساتھ حج ہو جائے. حج کر لیا, سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, واپس آ گئے. کہا مرید کیا سیکھا ہے؟ کہا حضور بام پڑھن کا طریقہ سیکھ لے. بام پڑھن کا طریقہ, پہلے وہ بائیں پڑھتے تھے نا پہلوان, اب اگر میں چھڑا, میں دوسرا کہتا تھا میں چھڑا لوں گا. تو حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا چلو میری بام پکڑو دیکھتا ہوں کیسے چھڑاتا ہے. کہا وہ چھڑا لوں گا.
آپ نے کہا مضبوطی سے پکڑ، مضبوطی سے پکڑ لی، کہا حضور چھڑا دوں گا، جب 2-3 بار کہا پھر کہنا حضور اب پکڑا ہے تو چھوڑیے گا نہیں، اب پکڑا ہے تو چھوڑیے گا نہیں۔ اس لیے یہی سیکھ کے آیا ہوں کہ جب اولیاء اللہ کا ہاتھ پکڑ لو تو پھر نہ چھوڑو، خدا کی قسم یہاں تم نہ چھوڑو گے وہاں وہ نہیں چھوڑیں گے، وہاں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا کمال ہوتا ہے۔ ہمیں اتنے پیسے لگا کے ٹرینوں کی ٹکٹیں کرا کے حفیظ بھائی سے اور جاتے ہیں پاک پٹن ہر سال، تو کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم کو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں؟ نہیں، یہ عشق فرید کھینچ رہا ہے، یہ عشق داتا کھینچتا ہے کہ اہل اللہ کی طرف بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اگر گناہ گار چلتا ہے موت آتی ہے، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، عذاب والے کہتے ہیں ہمارا ہے، رحمت والے کہتے ہیں ہمارا ہے، فاصلہ سمٹ لیا، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ زمین کو اس کی طرف ان کو کھینچ لیتا ہے، اولیاء کے قرب میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایک بارش میرے ولیوں کے زیادہ قریب ہے، لہذا جنت والے لے جاؤ۔ تو جو راستے میں اور موت آ جائے وہ بخشا جائے، اور جو پہنچ جائے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے اہل اللہ کی طرف جایا کرو، صبر کیا کرو، کیونکہ یہ اہل اللہ ہی کا طریقہ ہے۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں پیر کامل نے مرید کر لیا، اور دروازہ ہندیہ کے چبوترے کے نیچے ایک حجرہ تھا، وہاں حضرت بابا فرید الدین کو چلے کے لیے بٹھا دیا مرشد نے، قطب الدین نے کہ یہاں مہینے میں 2 دن دوں گا میں تمہیں۔ کتنے دن؟ 2 دن مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو، وہ بھی رات کے ٹائم، باقی دن میں روزہ رکھو، رات کو عبادت کرو۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے بابا فرید الدین مسعود کے۔ پہلے پیر بھی ایسے ہوتے تھے کہ مریدوں کو سخت مجاہدے کراتے تھے، عبادتیں اور ریاستیں کراتے تھے، تاکہ ان کے اندر دنیا کی گندگی کی کوئی چیز باقی نہ رہے اور ساری گندگی صاف ہو جائے۔ بابا فرید تو وہ ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بچپن ہی سے پاک رکھا تھا، پاک و صاف ہی تھے۔ فرمایا کہ وقت چلتا رہا، ایک دن قاصد آیا قطب الدین کے پاس، کہا آپ کے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز آ رہے۔ اعلان ہو گیا، دہلی کا بادشاہ قطب الدین بختیاری کاکی سمیت خواجہ غریب نواز کے استقبال کے لیے آیا، اور سب نے ملاقاتیں کی، دس بوسی کی۔ فرمایا اللہ والوں کے ہاتھ چومنا بھی بابا فرید فرماتے ہیں بخشش کا ذریعہ ہے۔ حش بہشت کتاب ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا ایک پیر بھائی اس کا وصال ہو گیا، وہ خواجہ صاحب اس قبر کے کنارے بیٹھ کے مراقبے میں بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد چہرے پہ حشاشی بشاشی آ گئی۔ کہا فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے، من ربوں کا مان دینوں کا مان نقلوں پہ حقی آزار رجل، اور یہ گناہگار شخص تھا۔ آواز آئی ہم نے بخش دیا، ہم نے بخش دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس نے ایک دن غریب نواز کے پیر و مرشد عثمان ہرونی کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا، اور جو اللہ والوں کے ہاتھ کا بوسہ لے وہ تو بخشا جائے، اور جو ان کی خدمت کرتا رہے اس کے اوپر کتنا کرم ہوگا۔ لیکن نام مانوں کا علاج میرے پاس ابھی تک نہیں ہوتا، جس نے ماننا ہے اس نے ویسے ہی ماننا ہے بغیر دلیل کے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کے ضلع کے اندر مصروف ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی سے غریب نواز کہنے لگے، آپ نے مجھے خط لکھا، خط کے اندر لکھا تھا کہ ایک شہباز ہے، ایک بڑا اعلیٰ قسم کا باز ہے، میں نے اس کو اپنے پنجرے میں قید کیا ہے، نام اس کا مسعود فرید الدین ہے، میں بھی چاہتا ہوں اس سے ملاقات کروں۔ خواجہ غریب نواز نے جب یہ کہا، قطب الدین کہنے لگے حضور میں حاضر ہوں، بس آخری بات کر رہا ہوں، ابھی تو یہ آج جو واقعہ میں نے شروع کیا بابا صاحب یہ آدھا بھی نہیں ہوا، مجھے بڑا لطف آ رہا، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ قطب الدین بھی چلے، غریب نواز بھی چلے۔ حضرت بابا صاحب کے حجرے کا دروازہ کھولا تو بابا صاحب روزے رکھ کے عبادت کر کے اتنے کمزور ہو چکے تھے
کہ آپ نے عدم کے تحت زمین سے اٹھنا چاہا لیکن گر گئے. کمزوری نہ کہا زیادہ تھی. ایک طرف سے غریب نواز نے پکڑا, ایک طرف سے قطب الدین نے پکڑا. ہاں, اور جیسے پکڑا تو بابا صاحب فرماتے ہیں میرے حجرے میں ایک بینی بینی خوشبو آئی اور میرے جسم میں فوراً طاقت اور توانائی آ گئی. اور غریب نواز نے کیا فرمایا, قطب الدین تو نے اپنے پنجرے میں وہ باز قید کیا ہے, جب یہ اڑان بڑھے گا اڑے گا تو اس کی اڑان کی منزل مقام سدرۃ المنتہا ہے. مقام سدرۃ المنتہا ہے. میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز چراغ چیز, بولو چراغ چیز شاہ اولیاء غریب نواز چراغ چیز شاہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے سجائے پاک بدل کلیرار میرا لی کہاں کہاں ہوئے خواجہ کہاں کہاں ہوئے جلوان مغریب نواز. بابا فرید فرماتے ہیں اللہ قیامت میں فرید کو 2 بار دے گا. جو کہتے ہیں نا حق فرید یا فرید, آپ فرماتے ہیں 2 چکر لگاؤں گا انہیں جنت میں لے جاؤں گا. میں پلسرات سے گزروں تو اس طرح گزروں, ادھر فرید کھڑے, ہاں ادھر فرید کھڑے, ادھر غریب نواز میرے حضور میرے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا تو وہ حضور فرمائے. پھر وقت ملا تو میں چاہتا ہوں اس واقعہ کو مکمل کروں. کیا خیال ہے؟ اس کو مکمل کروں گا تو پھر آپ کو بھی لطف مزہ آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی کامل محبت عطا فرمائے. اور ہمارا ارادہ ہے 16 اکتوبر کا بابا فرید الدین کلشکر کے مزار کی حاضری کا. جو جانا چاہتے ہیں ساتھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا کرم و فضل نازل فرمائے.